بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف کے جلسے میں شرکت کرنے والوں کو جنت کا ٹکٹ کا لارا لگانے والا وہ خود مصیبت میں پڑ گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور ایک اور جو خاص طور پر لایا گیا تھا نواز شریف کو پروٹوکول دینے کے لیے ایئرپورٹ پر، اس کے خلاف بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اس کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب پولیس کو، لاہور پولیس کو نواز شریف کا جلسہ بھی مہنگا پڑ گیا ہے اور وضاحتیں دیتے ہوئے تھک نہیں رہی پنجاب پولیس۔ وہ کیا معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور مینار پاکستان جلسے میں جو لیگی شرکاء تھے اس میں سے 15 لوگ وہ تھے جو جیب کترے تھے اور وہ کئی عرصہ سے وارداتیں کرتے آ رہے تھے، اور وہ لاہور میں اس مقصد کے لیے سندھ کا جو قافلہ تھا اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بہت اہم بات ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت تکلیف ہے نواز شریف کے آنے سے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے ہی لاڈلا ہونے کا سفر شروع کیا تھا۔ مقابلہ تھا بلاول زرداری میں اور شہباز شریف میں۔ اس مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ بلاول زرداری نے بھی اخیر کر دی، ملک میں انسانی حقوق کا جو جتنا استحصال ہوتا رہا اور لوگوں کے ساتھ، سیاسی کارکنان کے ساتھ، خواتین بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، ہم نے دیکھا ارشد شریف کا معاملہ تھا، عمران ریاض خان کا معاملہ تھا، تو بلاول زرداری اور پھر سندھ میں تو ہوتے ہی یہی ہے وہاں کے صحافیوں کے ساتھ، تو بلاول زرداری اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ سارے مکمل اس میں انوالو تھے اور مکمل اس کے ذمہ دار تھے۔ لیکن اور بلاول زرداری نے باقاعدہ طور پر اس 16-17 مہینوں میں اپنی تیاری کی، اور وہ بطور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنی کے طور پر انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا۔ پاکستان بہت کم رہے اور پوری دنیا میں سفر کیا، صرف اپنی انٹرنشپ پوری کر رہے تھے، چونکہ ان کو موقع دیا گیا تھا اور ریاست پاکستان کے اربوں روپے جھونک دیے، اور پاکستان کی نہ فورن پالیسی میں کوئی فرق آیا اور نہ کوئی بہتری ہوئی۔ اب حالات ایسے ہوئے کہ شہباز شریف کی حد تک تو ٹھیک تھا، شہباز شریف کے مقابلے میں تو بلاول زرداری جو خوب خدمت گزاری کر رہے تھے۔ اب معاملہ آ گیا نواز شریف کا، جب نواز شریف اور مریم نواز نے وہ کام شروع کر دیا جو مریم نواز ماضی میں کہتی تھیں کہ ان کو کرنا آتا ہے لیکن وہ آسان طریقہ وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے، جس کو بعد میں الٹیمیٹلی اڈاپٹ کر لیا گیا۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو اس میں پھر شہباز شریف تو بیک پہ ہونے ہی ہونے تھے، ساتھ ہی بلاول زرداری اور آصف زرداری کی بھی چھٹی ہو گئی، کیونکہ لاڈلا تو ایک ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں، تو وہ لاڈلا اس وقت نواز شریف اور مریم نواز ہیں۔ پھر انہوں نے رات جو تقریر کی یہ انتظار میں تھے کہ نواز شریف کی تقریر کیسی ہوتی ہے، اور کیا پتہ نواز شریف کوئی سابق آرمی چیف یا ڈی جی ISI کے خلاف یا کوئی اس طرح کی بات کریں تو شاید پھر ہمارے لیے کوئی موقع بن سکے اور ہم اپنی جگہ بنا سکیں۔ تو آپ جانتے ہیں نواز شریف تو مکمل طور پر لیٹ گئے، انہوں نے کہا میری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی اناد نہیں ہے، اور ان کے جیو پر خبریں چلتی رہیں کہ جی نواز شریف کا طیارہ جب پہنچا تو اڈیالہ جیل کے اوپر سے جب گزرے تو بتایا گیا جی کہ اس جیل میں عمران خان موجود ہیں، اور وہاں پھر انتہائی جو گھٹیا انداز میں نعرے بازی کی لوگوں نے، جو شرکاء تھے، وہ شرکاء وہ جو مسافر تھے طیارے میں وہ کون تھے؟ لیگی صحافی تھے اور لیگی کارکن تھے۔ اچھا، اب وہ کہتا جی کہ میری کسی کے ساتھ، اور رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ 9 مئی کے علاوہ باقی ہر کسی کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل طے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ چیز یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اس بنیاد پہ وہ اگلے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ جنہوں نے ان کی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ کے بایو میٹرک کر لی ہے تو وہ ان کو تاحیات نہلی ہر چیز پہ اڑ جائے گی، اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اب پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مجرم نواز شریف کے فنگر پرنٹس پروٹوکول کے ساتھ لینا عدلیہ کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ نواز شریف اب تک یہ 16-17 ماہ میں جو عدلیہ کرتی رہی وہ ان کی ساکھ کے مطابق تھا۔ چیف جسٹس کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے قراردادیں منظور کی اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، اب آ کے عدلیہ کی ساکھ خراب ہو گئی ہے، چونکہ اب ان کو کوئی گھاس نہیں رہا۔ کہتے ہیں جی نواز شریف نے اپنی تقریر میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، جیسے آپ نے تو کمپین کی ہوئی ہے، آپ بھی تو اس جو مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر تھے، آپ نے اس میں ووٹ دیا۔
کہتے ہیں جی نواز شریف نے اپنی تقریر میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، ایک لاڈلے کو جیل میں ڈالا تو دوسرا لاڈلا باہر آ گیا۔ نواز شریف نے لاڈلوں کو کوئی نہیں جیلوں میں ڈالتا، لاڈلے وہ ہیں جن کو 17 ماہ ہاتھ پکڑ کے انٹرنشپ کروائی جاتی ہے، قوم جانتی ہے۔ نواز شریف نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، پاکستان آنے سے قبل کچھ اور اب کچھ نظر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا موجودہ تباہی کے ذمہ دار بھی یہی نواز شریف ہیں۔ مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لانا انصاف کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ یہ میڈیا سیل پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور ان کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کرنی پڑ گئی آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں جو حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب ان کے لیے عوام کی جو چوائس ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور جو طاقتور ہیں ان کی چوائس صرف نواز شریف ہے، تو پھر یہ سارے ان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری طرف 2 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں نون لیگ کے جلسہ میں۔ ایک تو کارکنان نے خواتین والی سائڈ پر پھلانگنا شروع کر دیا، اور نواز شریف نے رات بھی اپنی خواتین کا اور اپنے کارکنان کو کہا جی کہ آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنے کی، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو خود وہ کہتے رہے جس طریقے سے خواتین پر اسپیشلی انہوں نے انگلی اٹھائی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اب وہ کارکنان جب زبردستی خواتین والی سائڈ پر داخل ہونے لگے تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا، پولیس نے جو کارکنان تھے ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، اور چونکہ دونوں تو شرکا تھے، پولیس بھی اور کارکنان بھی۔ اس کے بعد جب نواز شریف کا جلسہ جاری تھا تو نواز شریف کے جلسے کے دوران پولیس باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی کارکنان کو، اور جو شرکا تھے جلسے تھے کہ ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے خطاب سن کے جانا ہے، خطاب کے بغیر نہیں جانا، چونکہ سوشل میڈیا دکھا رہا تھا کہ نواز شریف کا خطاب ہو رہا ہے، لوگوں کو فرق ہی نہیں ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، تو ان کا تو ٹائم پورا ہو گیا تھا، تو اس پر بھی پولیس کی جانب سے سختی سے پیش آیا گیا، اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جس میں جہاں ہمارے لاہور کا CCPO سلوٹ کرے تو وہاں تو پھر باقی تو ساری چیزیں بے معنی رہ جاتی ہیں، اس کی تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کمشنر جھک کے اپنا تعارف کروائے تو باقی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جو مسلم لیگ نون کے جلسے میں سندھ سے آنے والا قافلہ تھا اس میں 15 رکنی جو گروہ تھا وہ گرفتار ہوا ہے، اور یہ 15 رکنی گروہ تھا جو جن کے خلاف کیسز پہلے سے بھی تھے، اور یہ جیب تراش اور چور گینگ تھا جو سندھ کے قافلے میں آیا تھا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ ہمارا 40 سے 45 رکن گروہ ہے جو سندھ سے آیا ہے، اور ہمارا مقصد لوگوں کو لوٹنا ہے، یہ سندھ کے نون لیگ کے قافلے میں آئے۔ اب ان کا کہنا ہے جی پولیس والوں کا کہ ہم نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے یہ سابق ریکارڈ یافتہ بھی ہیں، اور ان کی چوری اور جیب تراشی جیسی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں، اور جو کارروائی کر کے ہم نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہی بات ہے، کل میں کہہ رہا تھا کہ لاہور پولیس نے کہا جی سیشن جج صاحب کو کہ آج ہم آپ کی عدالتوں میں ملزمان کو پیش نہیں کریں گے، تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا شاید یہ نہ کہہ دیں کہ جی آج ہم ملزمان کو عدالتوں میں نہیں مینار پاکستان پیش کریں گے۔ تو وہی ہوا کہ جلسے کے لیے لائے گئے، جلسہ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور ان کا جو معاملہ تھا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، بہت اہم جو چیز ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جو تعداد ہے، جلسے کی تعداد، اس پہ اتنا تضاد ہے مختلف اداروں کا کہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اب یہ سرکاری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار کہتی ہے جی کہ پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ نواز شریف کے جلسے میں 60 سے 70 ہزار تھے، جو 10 لاکھ کہتے تھے، سرکار کہہ رہی ہے 60 سے 70 ہزار، جو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن سرکار کہہ رہی ہے 60 سے 70 ہزار۔ اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے کہ جی 75 ہزار لوگ تھے۔ اچھا، اسے آگے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو سول ادارے ہیں 60 سے 70 پولیس نے کہا، اسپیشل برانچ نے 75 کہا، اور جو IB تھی انٹیلیجنس بیورو، انہوں نے بھی کہا کہ 65 سے 70 ہزار لوگ تھے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہمارے حساس ادارے ہیں، انٹیلیجنس کا جو ملٹری انٹیلیجنس کا MI کا، وہ کہتے ہیں جی 80 سے 90 ہزار لوگ تھے۔ MI کہہ رہی ہے کہ 80 سے 90 ہزار لوگ تھے، اور جو دوسرے حساس ادارے ہیں، مطلب ISI ہوگی جو سرکاری لکھا ہوا ہے کہ حساس ادارے کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ جلسہ گاہ میں 1,05,000 لوگ موجود تھے۔ MI کہہ رہی ہے 80 سے 90 ہزار لوگ تھے، IB کہہ رہی ہے 65 سے 70 ہزار لوگ تھے، اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے 75 ہزار لوگ تھے، اور پولیس کہہ رہی ہے 60 سے 70 ہزار لوگ تھے۔ یہ جناب جلسے کی تعداد ہے۔ مطلب اگر پورا ٹل بھی لگا لینا تو 1 لاکھ لوگ پورے پاکستان سے، 1 لاکھ ووٹ سے آپ حلقہ ایک نہیں جیت سکتے، باقی چیزیں تو پھر بات کی ہیں۔
जो टर्न आउट इस सफ़र निकलना है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ को प्रोटोकॉल के साथ पहुंचाया गया जी जाती उम्रा, और नवाज़ शरीफ को जब जाती उम्रा पहुंचाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, तो उस पर पुलिस ने वजाहत दी। पुलिस कहती है जी कि नवाज़ शरीफ को हम जो लेके गए हैं तो वो कोई अज़ाफ़ी नफरी हमने तैनात नहीं की थी। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा को बतौर वज़ीर आज़म सब ऑफिस कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था, ये उसकी सिक्योरिटी थी। नवाज़ शरीफ चले गए हैं 9 अगस्त से लेके जनाब अब तक कहा यह जा रहा है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो चूँकि चले गए हैं, तो शहबाज शरीफ चले गए हैं, उनके बाद 3 माह होने वाले हैं और अभी तक जाती उम्रा कैंप ऑफिस है वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, वहाँ तमाम मामलात मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। एच ब्लॉक मॉडल टाउन अलग से कैंप ऑफिस है जो शहबाज शरीफ का घर है, जहाँ हमजा शहबाज रहते हैं, जहाँ मरीम नवाज़ रहती रही हैं, वो भी कैंप ऑफिस। और फिर कहते हैं ये नवाज़ शरीफ ने रात सारी तकरीर की शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ और चार्जशीट पेश की, और जिस घर में जाके स्टे किया वो घर आज भी उस टैक्स के पैसों पे चल रहा है जो उस शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म मिला था, और वो आज भी कैंप ऑफिस है। पुलिस चूँकि इलेक्शन कमीशन बहुत दफ़ा ये हुक्म जारी कर चुका है कि जी आप ये हटाएँ, सिक्योरिटी हटाएँ, फ़लाँ आप प्रोटोकॉल वापस लें, उसके बावजूद नवंबर आने को है, 9 नवंबर आप जानते हैं 90 दिन हो जाएंगे, तो आज तक पुलिस कह रही है कि कोई हमने इजाफी नफरी तैनात नहीं की। जाती उम्रा बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैंप ऑफिस है जहाँ शहबाज शरीफ के लिए सिक्योरिटी पहले से ही तैनात है, इस वजह से हमने कोई अलग सिक्योरिटी नहीं दी। आप ना भी दें तो जो आपने आज तक उसको कैंप ऑफिस बरकरार रखा हुआ है, इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। जाती उम्रा तो नहीं ना शहबाज शरीफ की रिहाइश का। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आपके अफसरान सलूट मारेंगे तो फिर आपका क्या कसूर है और या आपका क्या उसमें कोई परेशानी है। जबकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल पर कारकुनान को जन्नत भेजने की बात करने वाले जो रहनुमा थे उनके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये जो इनके बारे में ख़बर है कि ये खलीलुर रहमान रमदे, जो जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, और इनका एक भाई फ़ौजी अफसर भी था, तो उनके ख़िलाफ़ एडवोकेट सरफराज अली ने दरख्वास्त दायर की है। और ये जो जन्नत की टिकट और जन्नत की बातें करने वाला है चौधरी असदुर रहमान, ये जनाब इनके ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त दी गई है। कारकुनान को जन्नत भेजने की लालच देने वाले चौधरी असदुर रहमान के ने थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि असद ने नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल पर बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने की नवीद सुनाई। उन्होंने ये कलमात मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की इमा पर बयान किए। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को भी उसमें नामजद कर दिया गया है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि असदुर रहमान समेत तमाम मुलज़मान के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया जाए। कारकुनान से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा था कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत में जाएंगे। इस पर अब तौहीन मज़हब की कार्रवाई के लिए शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और उस असदुर रहमान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।